أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں جس نے ہمیں قوت عطا کی، جن سے ہم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہماری توجہ خود بخود سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن شاید سیرت کو یاد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اسے صرف ایک خاص مہینے یا چند مخصوص واقعات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ سمجھیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں صرف بڑے بڑے واقعات نہیں ہیں، ان میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے ملنا بھی ہے، کسی کی بات خاموشی سے سن لینا بھی ہے، کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا بھی ہے، گھر کے اندر کا حسن سلوک بھی ہے، بچوں کے ساتھ شفقت بھی ہے، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا جو ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو۔ سیرت کا حسن شاید یہی ہے کہ جتنا ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں اتنا ہی محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے اپنے معمول کے بہت قریب ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں، اپنے کاموں میں ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی پریشانی، کبھی کسی سے اختلاف ہے، کبھی کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، اور انہی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے آج کی کلاس میں ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں کیا رویہ اختیار فرمایا، کیونکہ واقعہ گزر جاتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت باقی رہتی ہے۔ اور شاید سیرت پڑھنے کی سب سے خوبصورت وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی بہتر طریقہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنے کا، مشکلات سے گزرنے کا، خاموشی کو سنبھالنے کا، اختلاف کو نبھانے کا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرنے کا۔ تو آج کی اس کلاس کو بہت رسمی انداز میں شروع کرنے کے بجائے ہم بس اتنی نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ بھی پڑھیں اسے صرف معلومات کے طور پر نہ سنیں، بلکہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کسی ایک بات کو اپنے ساتھ لے جائیں، کوئی ایک عادت، کوئی ایک رویہ، کوئی ایک سنت جسے ہم اپنی زندگی میں واقعی جگہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کا ادب رکھنے اور اس سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں حوریہ وقار کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہماری سماعتوں کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری اور بلند کیا ہم نے مذکور تیرا۔ سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف سے دل لگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حوریہ باجی آپ کا۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سر پر رکھ دیجئے ذرا دستے تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں۔ اب دعوت دیتے ہیں سماویہ مشتاق کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ رحم کرو یا شاہ دو عالم، رحم کرو یا شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر کرم یا نور مجسم، نظر کرم یا نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ
وائے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں۔ بہت شکریہ آپ کا سماویہ۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، اور میں دعوت دینا چاہوں گی مصباح افتخار کو کہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے واقعات پڑھ کر سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بچپن کے 12 سال محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ان کے والد حضرت عبداللہ اس جہان سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ بمطابق 20 اگست 570 عیسوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ 22 اپریل 571 عیسوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش روایت کی گئی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر عبد المطلب کو بھیجی، جو طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ عبد المطلب گھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت پھلوں سے جھک گئے، مکہ میں خوشحالی آ گئی۔ اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، جب ابراہہ اور اس کی 60,000 فوج اور 13 ہاتھی سنگریزوں کی بارش سے کھائے ہوئے بھس میں تبدیل ہو گئے۔ ولادت کے وقت زلزلہ آیا اور کسریٰ شہنشاہ فارس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے۔ آتش کدہ فارس میں صدیوں سے روشن آگ بجھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر صوبیہ کا دودھ پیا۔ 2 سال پہلے صوبیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو سنائی اور ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے کانسن بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ دیہاتوں میں رہنے والی عرب عورتیں
سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھی اور شیر خوار بچوں کو پرورش کرنے کے لیے صحرا میں لے جاتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا اور حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ ابتدائی عمر کے 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد میں دائی حلیمہ کی رضاعت کے زیر سائے گزارے۔ رضاعت سے فارغ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ اپنے خاوند کے مزار کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لے گئی۔ اس سفر میں ایمن بھی ہمراہ تھی۔ حضرت آمنہ 1 ماہ تک یثرب میں مقیم رہی۔ وہاں روز بروز ان کی صحت خراب ہو گئی اور مکہ واپس آتے وقت سفر میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئیں اور ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا مرتے وقت اپنے 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے اور متوسط الحال ابو طالب کی سرپرستی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں جھڑ بیری کے بیر کھا کر پیٹ بھرتے، اونٹوں کی مہار پکڑتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور چچا کے کندھوں سے اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے مذکورہ بالا مصروفتیں تلاش کر لی۔ اگرچہ ابو طالب نے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی، لیکن ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا بدل تو نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام گئے تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات لامحدود آسمان اور لامتناہی افق پر نظریں جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو اور جو کھیلنے کودنے کی عمر میں محنت مشقت کرے، وہ زندگی میں خود کفیل سیلف میڈ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک صومعہ میں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا۔ سریانی زبان میں بحیرہ کے معنی بزرگ اور دانشوار کے ہیں۔ بحیرہ نے اس دن تک اپنے صومعہ سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ کسی کارواں کے مسافر سے گفتگو کی تھی۔ عربوں کا یہ تجارتی قافلہ جب صومعہ کے قریب فروکش ہوا تو بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلے والے ٹھہرے ہیں اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ٹکڑا سائے کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آخری نبی پہچان کر آپ کے سرپرست ابو طالب کو نصیحت کی کہ بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کا تذکرہ الہامی کتابوں میں ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ صادق اور امین۔ مکہ کے رہنے والے 2 طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں۔
خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کو ذریعہ معاش بنانا پسند فرمایا۔ سوداگر کیس بن زید اپنا سامان تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائے۔ حساب کتاب میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، مکہ کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ انہی تاجروں میں سے ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کے خواہاں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبع کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رسائی مکہ شریک ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 درہم بطور حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ادا کیے۔ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ حق مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ سن 605 عیسوی میں جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال کے تھے، مکہ میں دو ناگوار واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ مرمت کا کام جس رومی معمار کو سونپا گیا، اس نے مشورہ دیا کہ مرمت کے بجائے خانہ کعبہ مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور اثر نو تعمیر کی جائے۔ قریش کے بزرگوں نے صلاح مشورے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی، اور رومی معمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کعبہ میں تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن جب حجرہ اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجرہ اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا اعزاز صرف اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اس قضیے کا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکالا کہ ایک چادر منگوا کر حجرہ اسود کو اس چادر پر رکھ دیا، اور قریش کے دوسرے لوگوں نے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے گئے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں تھاما اور قریش کے دوسرے لوگوں کی مدد سے حجرہ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا کر نصب کر دیا۔ اتر کر ہراس سے سوئے قوم آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو طبیعت کا میلان تنہائی کی طرف زیادہ ہو گیا۔ ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کائناتی امور اور قدرت کی پھیلائی ہوئی نشانیوں پر تفکر کرتے۔ مظاہر قدرت کے پس پردہ کام کرنے والے حقائق کا کھوج لگاتے۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب ہر سال 1 ماہ کا عرصہ گزارتے تھے۔ غار حرا میں ایک رات جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دہرایا
جبرائیل نے دوبارہ بھیج کر سینے سے لگایا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ بازوؤں کے حلقے میں لے کر دبایا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا آدمی لہو کی پھٹکی سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور طبیعت میں ضعف اس قدر غالب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس تھکان کی وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ جب طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ بتایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدا کا یہ کلام بلا شبہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ لغوی اعتبار سے ناموس خدا کے ان احکام کا نام ہے جو بنی نوح انسان کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو اس کی بنا پر لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں کہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو غار حرا میں جاتے رہے اور وہاں صبح تک غور و خوض میں ڈوبے رہتے اور دائم خدا کے بارے میں سوچتے رہتے۔ کبھی کبھی جبرائیل کی آواز بھی سنائی دیتی جو صرف یہ کہتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کوئی اور بات نہ کہتے تھے۔ ایک رات جبرائیل علیہ السلام غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی۔ عربی زبان میں والضحیٰ کا مفہوم یہ ہے قسم اس وقت کی جب سورج کی شعاعیں افق سے نمودار ہوں اور رفتہ رفتہ یوں پھیلنے لگے کہ زمین کا گوشہ گوشہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھے اور پھر ساری کائنات آنکھوں کو ذخیرہ کر دینے والے سورج کے نور سے منور ہو جائے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس آیت کی دوسری سوگند ہے۔ پہلی سوگند کی طرح اس کے مجازی معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ قسم اس وقت کی جب تاریکی چھا جاتی ہے اور دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور اس جہاں پر طاری ہونے والا سکوت اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کہیں دور سے اٹھنے والی ہلکی سی آواز بھی بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ مذکورہ سورت کی تیسری آیت میں خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ابھرنے والی تشویش کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ پریشان تھے اور یہ تصور کر رہے تھے کہ خدا نے اپنی شناسائی کے بعد آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور آپ سے اپنی دوستی اور محبت واپس لے لی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ بدستور خدا کے محبوب ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب مسلمان ہوئے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ تیسرے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں رسول خدا نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے پاس جانے پر رضامند نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کوئی اور شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ 3 سال تک کی مدت میں، یعنی 610 عیسوی سے 613 عیسوی تک، مسلمانوں کی تعداد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہی 3 افراد پر مشتمل تھی۔ اس حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یوں مسلمانوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا مصباح افتخار، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں PDF سنائی۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھے تھے وہ ہے بچپن کے 12 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، صادق اور امین اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا۔ آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، آپ کو جو بھی اس PDF میں سمجھ آئی، جو بھی پوائنٹس آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ضرور اپنے ہینڈ ریز کر کے ہمارے ساتھ اپنا حاصل تفکر ضرور شیئر کریں۔ بابا جی نے بہت خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر ان کی جو سٹرگل تھی مسلمانوں کو پھیلانے تک، اسلام کو، وہ ساری بابا جی نے بہت خوبصورت انداز میں ان ٹاپکس پہ بیان کی ہے۔ آپ کو جو بھی سمجھ آئے، جو بھی پوائنٹس آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لازمی اپنا ہینڈ ریز کریں اور ہمارے ساتھ اپنا حاصل تفکر شیئر کریں۔ جی نذیر بھائی۔ بہت شکریہ بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ٹاپک تو بہت گہرا ہے، مطلب اس میں تھوڑی سی جو سمجھ آ رہا ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کا وہ آتا ہے نا، تو اس میں مطلب ہم دیکھیں تو یہ سب سے پیارا نام ہے نا، اور یہ ایک سسٹم کے حساب سے جیسے پہلے بھی انبیاء آتے تھے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے وہ تشریف لائیں گے، تو اس میں جو نام رکھا گیا بھی یہ بھی مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ کا جو ڈیزائن تھا تو وہی خیال ان کو آیا تو انہوں نے یہ نام رکھا۔ تو پھر آگے تھوڑا سا اس پر دھیان گیا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نکلتے گھر سے باہر تو ان کو غور و فکر کی عادت تھا نا، تو وہ مطلب وہ ایسا ترتیب تھا کہ آسمان کے دیکھتا تھا گہرائی، تو اس سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس سے ذہن میں بھی وسعت آتا ہے اور ذہن کھلتا ہے، مثال غیب میں بھی وہ تفکر کر رہے تھے۔ تو اس میں آگے ایک اور پوائنٹ آیا کہ جیسے ابھی عام ہمارے جو ترتیب چلتے ہیں کہ بچوں کو ہم کام کرنے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ ہے تو وہ بچپن سے ہی ان کاموں میں بڑے ہو گئے، تو اس وجہ سے تو مطلب یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ایک ترتیب ہے کہ اس سے انسان اچھی حساب سے وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو اور خدمت خلق میں اور دوسرے چیزوں میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ آگے ایک چیز یہ سمجھ آئے، جیسے بیرا کا واقعہ تھا تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے، تو یہ چیز دوسروں نے نہیں دیکھا، تو اس سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ وہ
اس کو وہ مشاہدہ تھا، تو یہ فزیکلی تو وہ سجدہ نہیں تھا نا، یہ تو اس حساب سے مطلب دیکھ رہے تھے۔ اور آگے ایک بہت خوبصورت جو آیا واقعہ کہ حجر اسود پر جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت طریقے سے مطلب ان کو اجتماعی حساب سے لے کر چلے، اور سرداروں کو سب کو ایک ساتھ ملا کر تو ان کو وہ نصب کر دیا۔ تو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر بھائی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آج کی پی ڈی ایف میں سے حاصل تفکر پیش کیا۔ آپ کی بات سے جو سمجھ آ رہی تھی کہ آج کل جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے نا کہ مرد ہیں انہوں نے کام نہیں کرنے، لڑکا ہے اس کے گھر کے کام مطلب اس سے نہیں کروانے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود کر کے بتایا۔ انہوں نے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں دیکھا، انہوں نے سارے کام کیے، گھر کے بھی کام کیے اور باہر کے بھی کام کیے۔ تو لاسٹ میں پی ڈی ایف میں یہ بھی بتایا گیا تھا، تو اس سے ہی بندہ سیلف میڈ بنتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر بھائی۔ جی سعدیہ باجی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل انہیں ایک بچھڑنے کے غم سے گزرنا پڑا بہت ہی ینگ ایج میں۔ والد ماجد رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی ان کی پیدائش سے پہلے چلے گئے، پھر والدہ رضی اللہ عنہا کی وفات، پھر دادا کے ساتھ رہتے تھے ان کی وفات، پھر چچا کی وفات۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ سیرہ کی کوئی سی بھی کتاب اٹھائیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں پہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی گئی کہ میں یتیم ہوں یا میں مسلسل غم سے گزر رہا ہوں۔ کسی قسم کی بچپن میں بھی کوئی انگزائٹی ڈپریشن کے سائنز نظر نہیں آتے، بلکہ حالات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلتے چلے گئے۔ بچپن سے بکریاں چرانا، اگر آپ دیکھیں بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بکریاں چرانے میں حد سے زیادہ صبر، آپ کو حد سے زیادہ اپنے آپ کو غصے کی حالت میں نہ لے کے جانا ہے، کیونکہ بکریاں بکھر جاتی ہیں پتے کھانے کے لیے، پھر ان کو سمیٹنا، ہانکنا، ان کو لے کر آنا، تو اتنی یعنی کہ ان جانوروں کی آپ کو حفاظت بھی کرنی ہے، بھٹکنے نہیں دینا ان کو۔ تو دیکھیں کہ ٹریننگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہوتی آ رہی تھی، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ماحول تھا، جو لوگ تھے، وہ بھی اس میں سپورٹیو تھے۔ جبکہ ہمارے پاس آج کل یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم ذرا کسی بچے کو ماں باپ کے بغیر دیکھتے ہیں، کچھ بھی ایک جرنل ساری عمر کے لیے ہم ایک بات کو پروموٹ کرتے چلے آتے، اوہ کہ بیچارہ یتیم ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہمدردی، لیکن آپ اس کی پرسنالٹی مضبوط بنانے کے لیے بچے کے ساتھ کیسا سلوک اپنا رہے ہیں؟ اوہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اتنے غموں سے گزرنے کے باوجود اپنی زبان پر شکوہ نہیں لاتے تھے، اور ہم لوگ مسلسل شکوہ شکایت، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اپنے سینے سے برسوں لگا کے رکھتے ہیں۔ تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی سے ہی ہم چند چیزیں سیکھ لیں کہ ہم ناشکری میں نہیں جائیں گے، اپنے غموں کو دور کریں گے، ان کو برسوں اپنے ساتھ نہیں لے کے چلیں گے، تو آج کل کی جو انگزائٹی اور ڈپریشن کی بیماریاں ہیں جو کہ بچوں تک میں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ بہت سی بیماریاں ایوائڈ کی جا سکتی ہیں۔ بڑوں میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے کیونکہ دکھوں کو ہر وقت ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے ایک مشہور بات جو اٹیچ کی جاتی ہے آپ کی سیرہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا۔ اگر ہم لوگ ان دو خصوصیات کو ہی اپنا لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے چلتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے ہیں، ہم بھی سچ بولنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا بند کر دیں، کسی کی بات اگر امانت ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے امانت دار بن جائیں، تو دیکھیں ایک شکر کرنا، غموں پہ مسلسل رونا نہیں، سچ بولنا اور امانت دار بننا، یہ چار چیزیں بھی اگر اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنانے کی کوشش کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اس کے بے انتہا
پازیٹیو اثرات آئیں گے، اس لیے کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے۔ اور جب بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہماری نیت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت بھی شامل کریں گے، جو زندگی میں ہمیں نہ صرف اپنے اندر بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی وہ برکتیں نظر آئیں گی۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اس ربیع الاول سے اب جو شروع ہو چکا ہے، اس ربیع الاول سے ایک عادت بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی اپنا لیں، اور اس کو بھی اگر ایک پورے سال میں پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے نئی راہیں کھلتی چلی آئیں گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا سالیہ باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت مختلف پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف بہت ٹف تھی، اور ہم نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی گلہ نہیں ان کی زبان مبارک سے سنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ حالات کا مقابلہ کریں اور ان میں سے گزر جائیں، نہ کہ ہم لوگ شکایت اور شکوہ کرنا شروع کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا سالیہ باجی۔ اب ہم سب مل کر 3 منٹ کے لیے درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ادب اور عاجزی سے پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ 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 تو جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ادب اور عاجزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کر سکیں۔ اب ہم آخر میں ریکویسٹ کریں گے فاطمہ باجی سے کہ وہ سلام کا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک پیاری بارگاہ میں پیش کریں۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیرا ایک قدم زمین پر اور تیرا ایک قدم فلک پر، تو خدا نہیں ہے لیکن تو خدا نہیں ہے لیکن تو شاہ خدا نما ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو نبی کا پیارا ہے در میں تیرے نثار ہے در، کہوں بار بار ہے در، کہوں بار بار ہے در، کرو بیڑا پار ہے در۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اس جہاں سے جب سفر ہو، روح پاک پر نظر ہو، یہ کرم فقیر پر ہو، یہ کرم فقیر پر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بہت شکریہ آپ کا فاطمہ باجی اتنا خوبصورت سلام پیش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک پیاری محفل کو اپنی پاک پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کا نذرانہ عقیدتاً تحفتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب مکرم رحمت دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے محبوب مکرم کے در اقدس کی نسبت اور ان کے نالین مبارک سے تمام عالمین میں دائمی وابستگی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ادب کا وہ کرینہ سکھا دیجیے جو تیرے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو، اور وہ عاجزی عطا فرما دیجیے جو بارگاہ مصطفیٰ کے شایان شان ہو۔ یا رب کریم ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، محبت اور تعظیم کو ہمیشہ قائم و دائم فرما دیجیے۔ ہمیں کبھی بے ادبی، گستاخی یا ایسی بات سے محفوظ فرما دیجیے جو تیرے محبوب مکرم کے ادب کے خلاف ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، ان کی شفاعت اور ان کی نظر کرم نصیب فرما دیجیے۔ یا رب کریم جب تک زندگی ہے
ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ رہنے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آخرت میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمیشہ کے لیے نالین مبارک میں عاجزی سے پیش ہونے کا شرف عطا فرما دیجیے۔ بہت شکریہ، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔